السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا شمار اسلامی تاریخ کے ان سنہری واقعات میں ہوتا ہے جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ پہلے واقعے میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کا وہ واقعہ سنائیں گے جس میں سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ منورہ جا کر دو عیسائیوں کے سر قلم کیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان عیسائیوں کے سر قلم کیوں کیے، اس کے بارے میں ہم آگے جا کر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ، جو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس یعنی قبلہ اول کو فتح کیا۔ ان واقعات کو تفصیل سے جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سلطان نور الدین زنگی یہ وہ یگانہ مسلم حکمران ہے جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور عدل و انصاف، شجاعت اور ثقافت، حیا و سنت، امن و امان اور حسن انتظام کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جنہیں خلافت راشدہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کی یادیں تازہ کر دیں۔ یورپ کی طاقتیں جو بیت المقدس کو مسلمانوں سے پہلے ہی چھین چکی تھے اور اب اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو رہی تھی، ان کا ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کیا اور ان کی ہر مہم کو ناکام بنایا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کی حکومت کا پس منظر جاننے کے لیے یہاں سلجوکیوں کی حکومت کا مختصر تعارف ضروری معلوم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، خلافت عباسیہ کے تحت مراکش سے لے کر چین تک تمام اسلامی ممالک جو خلافت عباسیہ کے صوبوں کی حیثیت رکھتے تھے، تقریباً ان تمام ممالک پر سلجوکیوں نے سن 430 ہجری سے تقریباً 250 برس بڑی کامیاب حکومت کی اور خلافت عباسیہ کی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ 9 مسلم ترک تھے اور سیدھے سادے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنے ترک غلاموں کو ان کی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دے کر نہ صرف اپنے شہزادوں کا استاد اور اتالقین مقرر کیا بلکہ بہت سے اعلیٰ درجے کے عہدے بھی فائز کیے، حتیٰ کہ بہت سے صوبوں اور علاقوں کا گورنر بھی بنایا۔ ان ترک غلاموں نے اپنے فرائض منصبی نہایت خوبی اور وفاداری سے انجام دیے، یہاں تک کہ جب سلجوکیوں کی حکومت بھی باہمی نا اتفاقی کے باعث طوائف الملوک کا شکار ہوئی۔ پیارے دوستو، سلجوکی دور کا ایک نامور اور کامیاب حکمران ملک شاہ سلجوکی گزرا ہے جس نے 20 سال شاندار حکومت کر کے بغداد میں سن 485 ہجری میں وفات پائی۔ اس کے ایک ترک غلام کا بیٹا عماد الدین زنگی تھا۔ ملک شاہ کے بعد سلجوکی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 566 ہجری میں عماد الدین زنگی عراق، شام، موصل اور حلب وغیرہ کے اکثر علاقوں کا حاکم مقرر ہوا اور اس نے خلافت عباسیہ کے تحت ہی ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عباسیہ برائے نام ہی باقی رہ گئی تھی، عملاً اقتدار ماتحت حکمرانوں ہی کا تھا۔ عماد الدین زنگی نے اعلیٰ درجے کے نظام حکومت، عدل و انصاف اور بہت سے تعمیری کارناموں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور رومیوں کے صلیبی حملوں کے مقابلے میں بھی مردانہ وار جہاد کیا اور عالم اسلام میں بڑی نیک نامی حاصل کی۔ اسی کا لائق اور نامور بیٹا سلطان محمود نور الدین زنگی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبی جنگوں میں جہادی اور بیرونی مہمات کے ساتھ داخلی طور پر ملک میں سنت کو زندہ کیا، بدعت کا قلعہ کامہ کیا، بڑے پیمانے پر مساجد اور مدارس قائم کیے، مثالی عدل و انصاف قائم کیا، ملک سے ہر قسم کا ٹیکس بالکل ختم کر دیا، اور مصر میں باطنی یعنی اسماعیلی شیعوں کی شورشوں اور عیسائیوں سے ان کی ساز بازی کا بڑی حکمت اور مردانگی سے مقابلہ کیا۔ میرے دوستو، سلطان نور الدین زنگی کا ایک عدیم المثال واقعہ یہ ہے کہ ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھ کر سو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کر فرما رہے ہیں، میری مدد کو پہنچو، مجھے ان 2 سے بچاؤ۔ سلطان کی گھبرا کر آنکھ کھل گئی، وضو کیا اور نماز پڑھ کر دوبارہ سویا تو بینہ وہی خواب پھر دیکھا۔ سلطان پھر جاگا، اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر سویا تو تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا۔ اب تو نیند غائب ہو چکی تھی،
اس وقت اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنایا۔ یہ وزیر بڑا پاک باز، دیندار اور وفادار تھا۔ اس نے سنتے ہی کہا، آپ بیٹھنا کیسا، آپ کو اسی لمحے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، مگر کسی پر یہ واقعہ ظاہر نہ فرمائیے۔ سلطان نے اسی رات کے باقی حصے میں سفر کی تیاری کی اور وزیر کے ساتھ تیز رفتار اونٹنیوں پر روانہ ہو گیا۔ بہت سا مال اور 20 آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر جو کہ 1 ماہ میں طے ہوتا ہے، سلطان نے صرف 16 دن میں طے کر لیا اور صبح کے وقت غسل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ مسجد شریف میں جمع ہو گئے۔ وزیر نے ان کو بتایا کہ سلطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے مال لائے ہیں، اب یہاں کے سب لوگوں کے نام لکھ کر دے دیں۔ اہل مدینہ نے فہرست تیار کر کے پیش کر دی۔ سلطان نے سب کو ایک ایک کر بلانا شروع کیا۔ جو بھی آتا گیا اسے بغور دیکھتے رہے اور مال دے کر واپس کرتے رہے۔ سب لوگ فارغ ہو گئے، مگر ان میں کوئی شخص بھی ان 2 میں سے نہ تھا جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا، کیا کوئی آدمی اپنا حصہ لینے سے رہ گیا ہے؟ لوگوں نے انکار کیا تو سلطان نے کہا، سوچو، غور کرو، شاید کوئی رہ گیا ہو۔ اس پر لوگوں نے بتایا کہ مغرب اسپین کے 2 آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا، مگر وہ دونوں کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ نیک اور مالدار ہیں اور غریبوں کو خود ہی بہت صدقات و خیرات دیتے رہتے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر قدر اطمینان کا سانس لیا اور دونوں کو بلوایا۔ دیکھا کہ یہ وہی 2 شخص تھے جن کی طرف اشارہ کر کے رحمت للعالمین نے یہ فرمایا تھا۔ سلطان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مغرب ملک اسپین سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے تھے، پھر یہاں اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان نے کہا، مجھے سچ بتاؤ۔ اس پر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ سلطان نے پوچھا، ان کی رہائش کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ حجرہ شریف روضہ اقدس کے برابر ایک مکان میں رہتے ہیں۔ سلطان ان دونوں کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچا تو وہاں بہت سا مال اور کچھ کتابوں وغیرہ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اہل مدینہ نے سلطان کے سامنے ان دونوں کی بہت تعریفیں کی کہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، روزانہ صبح کو جنت البقیع کے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ہر ہفتے کے روز قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس قحط سالی کے زمانے میں تو انہوں نے اہل مدینہ کی بہت ضرورتیں پوری کی ہیں۔ سلطان خاموشی سے یہ باتیں سنتا اور اس گھر میں گھومتا رہا۔ نیچے فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی نظر آئی جو حجرہ شریف تک پہنچ چکی تھی۔ اب تو لوگ گھبرا اٹھے۔ سلطان نے ان دونوں کی خوب پٹائی کی اور کہا، ساری بات سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ در حقیقت عیسائی ہیں۔ ان کے ہم مذہب لوگوں نے انہیں اندلوسی حاجیوں کے بیس میں یہاں بہت سا مال دے کر بھیجا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بدہن جہاں سے نکال کر اپنے ناپاک دلوں کی بڑاس نکالیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو سرنگ کی کھدائی کرتے ہیں اور جمع شدہ مٹی کو چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع کی زیارت کے بہانے وہاں جا کر قبروں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ مدت سے جاری تھا۔ آج رات جیسے ہی ہم حجرہ شریف کے قریب پہنچے تو اچانک بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے لگی۔ سخت زلزلہ آیا اور یوں لگا جیسے پہاڑ اکھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ صبح کو آپ پہنچ گئے۔ سلطان یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ کے حضور بہت رویا کہ اس نے اس عظیم خدمت کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان دونوں بد نصیبوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کو حجرہ شریف کے قریب والے اس روشن دان کے نیچے قتل کیا گیا جو بقیع کی طرف کھلتا تھا، اور حجرہ شریف کے گرد گہری خندق پانی کی سطح تک کھتوا کر اس کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھروا دیا۔ اس طرح حجرہ شریف کے گرد
सीसे की ऐसी फसील कायम कर दी जो पानी की तह तक पहुंची हुई है। ये खिदमत इंजाम देकर सुल्तान दमिश्क वापस आ गया। प्यारे दोस्तों, ये तो था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वाक़या। अब हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्ली एतबार से कुर्द थे और कुर्दिस्तान से तल्लुक़ था। इनकी ज़िंदगी भी कारनामों की ज़िंदगी है। इनका अजीम तरीन और मशहूर तरीन कारनामा बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद करवाना और मिस्र व शाम की हुकूमत को मुत्तहिद करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे। चुनांचे सबसे पहले ये सादत मुसलमानों को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दौरे खिलाफत में नसीब हुई। लेकिन खिलाफत बनु अब्बास के दौर में तकरीबन 2 सदी बाद जब मुसलमानों की बाहमी फूट के नतीजे में खिलाफत अब्बासिया का नाम सिर्फ रस्मी तौर पर बाकी रह गया और मुख्तलिफ ममालिक इस्लामिया में इक़्तिदार अमलन मुकामी हुक्मरानों में तकसीम हो गया, तो सन 359 हिजरी में मिस्र पर इस्माइली शियों ने कब्ज़ा करके खिलाफत अब्बासिया से मिस्र का रस्मी तल्लुक़ भी तोड़ डाला, बल्कि इसके ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। इस फूट दर फूट का सिलसिला दराज होता चला गया, जिसे फ़ायदा उठाकर सन 499 हिजरी में यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों ने मुत्तहिद होकर सलीबी जंगों का आगाज़ कर दिया और बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों को निकालने के लिए शाम के साहिली इलाकों पर, जो अब लबनान वगैरह में शामिल हैं, हमला कर दिया। वो मुसलमानों की जगह जगह मुज़ाहमत के बावजूद इन इलाकों को फ़तह करते चले गए। शाम की हुकूमत और तमाम मुसलमान ईसाई फ़ौजियों के इस दम बदम बढ़ते हुए सैलाब को रोकने पर अपनी ताकत मरकूज़ कर रहे थे। ऐन उसी वक़्त जब मिस्र की बातनी हुकूमत के वज़ीर मोहम्मद मलक ने यह गुल खिलाया कि मिस्री फ़ौज लेकर बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शाम की फ़ौज को वहाँ से भगाकर ख़ुद बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर बैठा। इसकी ये मजनूनाना कार्रवाई ईसाइयों के लिए बेहद मुफीद साबित हुई। मिस्री फ़ौज बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा बरकरार ना रख सकी। ईसाइयों ने, जिनकी तादाद 10 लाख थी, 23 शब्बान सन 492 हिजरी को 40 रोज़ के मुहासरे के बाद मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया। 70,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद किए गए। मस्जिद अक्सा का तमाम कीमती सामान और कंदलीनें जो चांदी और सोने की थी, सब लूट कर ले गए। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के वालिद अमादुद्दीन जंगी 522 हिजरी में इराक़ और शाम पर बरसरे इक़्तिदार आए तो बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों के कब्ज़े को 30 साल बीत चुके थे और उन्होंने आसपास के दीगर इलाकों के अलावा मिस्र में भी अपने कदम जमाए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में मिस्र के वज़ीर आज़म शावर ने अपने हम मज़हब बादशाह आजिद अबैदी से बगावत करके ईसाइयों से साजबाज कर ली और काहरा में ईसाई फ़ौजें दाखिल करा के इनका इक़्तिदार मुसल्लत कर दिया। इसकी सरगूबी के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आज़िद अबैदी की दरख्वास्त पर अपने सिपा सलार शिरकू और इसके भतीजे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र रवाना किया। ये दोनों फतह याब हुए और ईसाइयों को शिकस्त फाश हुई। आज़िद अबैदी ने शिरकू से खुश होकर उसे मिस्र का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया और इसके इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को वज़ीर आज़म बना दिया। इन दोनों का तल्लुक़ नूरुद्दीन जंगी से भी बदस्तूर बाकी रहा। इस तरह शाम और मिस्र की इस्लामी हुकूमतें मुत्तहिद हो गई। आज़िद बराए नाम का मिस्र का बादशाह रहा, मगर वो शिरकू और इसके बाद सलाहुद्दीन से इतना खुश था कि उसने अमवार हुकूमत से ला तल्लुकी इख्तियार कर ली और मिस्र में इक़्तिदार अमलन सलाहुद्दीन अय्यूबी का कायम हो गया। 2 साल बाद जब आज़िद का इंतकाल हुआ तो इसके साथ ही मिस्र से बातनी हुकूमत का भी ख़ात्मा हो गया और मुल्क मिस्र फिर खिलाफत अब्बासिया बगदाद की हदूद में दाखिल हो गया। इस साल खलीफा बगदाद ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र की हुकूमत सपुर्द करके सुल्तान का खिताब दे दिया। प्यारे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी हस्बे साबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का पूरी तरह वफादार रहा। इसने मिस्र से न सिर्फ ईसाई फ़ौजों का सिफाया किया, बल्कि फ़िरक़ा बातनिया ने
مصر میں اپنے 207 سالہ دور میں ظلم و ستم، قتل و غارت گری، سازشوں اور بغاوتوں سے اور اسلام کے شرعی احکامات میں رد و بدل کر کے ملک و ملت کو جو شدید نقصان پہنچائے تھے ان کی بھی تلافی کی، اور مصر کی اسلامی حکومت میں عدل و انصاف، امن و امان اور شرعی احکام کو صحیح صورت میں نافذ کر دیا۔ پیارے دوستو، صلاح الدین ایوبی کا یہ تاریخی کارنامہ بھی عظیم الشان ہے کہ ملک مصر میں جو 207 سال تک خلافت عباسیہ سے منقطع بلکہ اس کا حریف بنا رہا تھا، اسے دوبارہ خلافت عباسیہ کی حدود میں داخل کر دیا۔ مصر و شام کی اسلامی حکومتوں کے اس اتحاد سے عیسائیوں میں خلبلی مچ گئی۔ انہوں نے بیت المقدس پر اپنے قبضے کو بچانے کے لیے یورپ کے پادریوں اور حکمرانوں سے امداد طلب کی۔ چنانچہ ان ملکوں میں پادریوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کے وعظ کہنا شروع کر دیے۔ یورپ سے تازہ دم عیسائی فوجیں آ کر شام کے ساحلی علاقوں پر اترنا شروع ہو گئی اور ان کی آمد کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ اس نازک دور میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی 569 ہجری میں وفات ہو گئی۔ صلاح الدین نے مصر سے دمشق آ کر سلطان نور الدین کے بیٹے ملک صالح کو تخت نشین کرا دیا۔ اس سال یمن اور حجاز بھی صلاح الدین کی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مصر، شام، اردن، لبنان، یمن اور حجاز بھی بغداد کی خلافت عباسیہ کے تحت متحد ہو گئے۔ یورپ کے عیسائیوں نے اپنی متفقہ طاقت سے شام و مصر پر حملہ کیا اور اس کے مقابلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہی پہاڑ بن کر ڈٹ گیا۔ دوسری طرف فرقہ باطنیہ ہی کی ایک شاخ جن کو فدائین کہا جاتا ہے، وہ چھپ چھپ کر حملہ کرتے اور مسلمان امراء کو قتل کرنا ثواب جانتے تھے۔ انہوں نے ایک تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ان ظالموں نے صلاح الدین ایوبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ناکام بنا دی۔ ان حالات میں شام کے تمام سرداران نے مل کر صلاح الدین کو مصر کے ساتھ ملک شام کا بھی باقاعدہ سلطان تسلیم کر لیا، جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ان مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کروانا تھا۔ پیارے دوستو، عیسائی اس پورے دور میں بیت المقدس کے علاوہ شام کے ان علاقوں میں بھی مضبوط حکومتیں قائم کر چکے تھے جو اب لبنان اور اردن میں شامل ہیں۔ سلطان صلاح الدین کو مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے ان سب سے پے در پے 14 سال تک خون ریزی جنگیں لڑنی پڑی۔ ایک موقع پر کرک کے عیسائی حکمران ریچی نارڈ سے سلطان کو صلح کرنے کی نوبت بھی آئی۔ کرک کا یہ علاقہ اب اردن میں ہی ہے۔ ریچی نارڈ نے بد عہدی کی۔ حاجیوں کا ایک قافلہ اس نے اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ سلطان نے اسے تنبیہ کی، لیکن ریچی نارڈ نے پرواہ نہ کی اور قافلے کے لوگوں سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو ان سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آ کر تمہیں چھڑوا لے۔ سلطان کو اس ناپاک جملے کی خبر پہنچی۔ اس نے قسم کھا کر عہد کیا کہ اس بد عہد گستاخ کو اللہ نے چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا تاخیر کرک اور اس کے پاس کے کئی شہروں اور علاقوں پر مختلف سمتوں سے حملے کیے۔ ہر جنگ میں عیسائی فوجیوں کو بری طرح شکست دیتا چلا گیا اور ایک گھمسان کی جنگ میں یروشلم کے بادشاہ سمیت تمام بڑے بڑے حکمرانوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام معززین قیدی سلطان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سلطان نے ہر ایک کو اس کے رتبے کے مطابق جگہ دی۔ یروشلم کے بادشاہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ ریچی نارڈ بھی پیش ہوا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس گستاخ کا سر قلم کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے زیر قبضہ دیگر تمام علاقوں کو یکے بعد دیگرے فتح کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ خبر سن کر مصر و شام کے تمام بڑے بڑے علماء اس مقدس جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ سلطان نے 15 رجب 583 ہجری کو بیت المقدس کی فضیلوں کے باہر پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن کو پیغام بھیجا کہ میں خود خون ریزی نہیں چاہتا، شہر میرے حوالے کر دو اور مقتول معاوضہ لے لو، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان شہر کی فضیل ایک طرف سے توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ عیسائی فوج 60,000 یا اس سے زائد تھی۔ جب انہوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو ہمت ہار کر ہتھیار ڈال دیے۔ 27 رجب 583 ہجری کو لشکر اسلام بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ پھر دوستو، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 490 ہجری سے 583 ہجری تک 93 سال بیت المقدس
عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھینا تھا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ 70,000 مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں شہید کیے گئے تھے، جس میں ہزاروں علماء، زائدین اور عبادت گزار شامل تھے۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مقدس شہر کو فتح کیا تو کسی عیسائی باشندے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سب کو فدیہ لے کر چھوڑنا طے ہوا، مگر امیر مظفر الدین نے سینکڑوں عیسائیوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ ملک العدل نے 1000 عیسائیوں کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا۔ پھر سلطان نے نہ صرف عام معافی دے دی بلکہ عیسائیوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں دور تک پہنچا دیا۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں کے قبلہ اول کی آزادی کا حال سن کر تمام بر اعظم یورپ میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاپائے روم نے مقدس جنگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ، فرانس اور دوسرے ملکوں کے چھوٹے بڑے نواب اور بادشاہ متفقہ طور پر بر اعظم ایشیا سے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ عیسائی افواج کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس طوفانی انداز میں ملک شام کی طرف بڑھا کہ بظاہر بر اعظم ایشیا کی خیر نہیں نظر آتی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین نے اب مزید 4 سال تک کئی سو لڑائیاں لڑ کر اس بے پاک لشکر کو خاک و خون میں لت پت کر کے چھوڑا اور بیت المقدس کی دیوار تک نہیں پہنچنے دیا۔ آخرکار یہ ناکام و نامراد لشکر نہایت ذلت کے ساتھ واپس ہوا۔ تاہم صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو یہ رعایت بھی عطا کر دی کہ اگر وہ بیت المقدس میں محض زیارت کے لیے آئیں تو کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی 57 سال کی عمر میں سن 599 ہجری میں وفات پا گئے۔ 24 سال حکومت کی، لیکن جب وفات ہوئی تو اس کی ملکیت میں صرف 1 دینار اور 32 درہم تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔